الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم۔ میرا محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی یہ سورت سورہ والضحیٰ 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ اس کی تفسیر چل رہی ہے۔ یہ سورت عام طور پہ بہت سارے مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے اور ہمارے یہاں اکثر عشاء کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ عشاء کی نماز میں اس سورت کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ عشاء کی نماز میں اس سورت کا پڑھنا یہ سنت ہے، اس لیے اکثر امام عشاء کی نماز میں اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ سورت ہے سورہ والضحیٰ۔ گزشتہ مجلس میں اس سورت کے متعلق کچھ باتیں بتلائی تھیں کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، اس سورت کا شان نزول کیا ہے، یعنی ایسا کون سا واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ جیسا کہ گزشتہ بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پر کچھ چوٹ آ گئی جس سے آپ زخمی ہو گئے، بہت گہرا زخم آیا۔ تو اس بیماری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 دن تہجد میں اٹھ نہیں پائے، اور اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جو آتے جاتے رہتے تھے وہ بھی نہیں آئے۔ تو آپ کے جو پڑوسی تھے، اور اس پڑوسی میں آپ کا چچا اور آپ کی چچی، ابو لہب آپ کا سگا چچا ہے، اور اس کی بیوی ام جمیل جس کا نام تھا، وہ دونوں یہ دیکھتے تھے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات میں اپنے گھر کی چھت پر یا اپنے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں، کچھ عبادت کرتے ہیں، کچھ کسی سے باتیں کرتے ہیں، یعنی جو اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے، اور آپ کے پاس کوئی فرشتہ آتا تھا، اس سے بھی کبھی آپ بات کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں وہ دیکھتے تھے۔ جب دیکھا کہ 3-4 دن سے یہ اٹھ نہیں رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، تو ام جمیل نے یہ کہنا شروع کیا کہ وہ جو تمہارے پاس جو شیطان آتا تھا، وہ شیطان نے آنا بند کر دیا۔ گویا حضرت جبرائیل کو اس نے نعوذ باللہ شیطان سے تعبیر کیا، تو شیطان نے آنا بند کر دیا، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا۔ اس طرح کی باتیں اس نے کہنا شروع کی۔ اور جب ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، فسادی لوگ، وہ باتوں کو اپنی حد تک نہیں رکھتے، پورے مارکیٹ میں اس کا چرچا کر دیتے ہیں۔ یہ فسادی لوگوں کی نشانی ہے کہ ان کا پیٹ ہے نا بہت ہلکا ہوتا ہے، وہ فوراً کہہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ بہت یہ کیا ہے، چھوٹے پیٹ کا ہے، اس کے پیٹ میں کوئی بات رہتی نہیں۔ ایک تو بڑے پیٹ والے ہوتے ہیں جو رازدار ہوتے ہیں، کہ جن کے پیٹ میں آپ کچھ بھی اتارتے جاؤ وہاں سے وہ کہہ نہیں کریں گے، الٹی نہیں کر دیں گے، وہ پیٹ میں رہے گی، سمائی رہے گی۔ اور ایک چھوٹے پیٹ والے کہ ذرا کسی کی کوئی بات تو ان کو وہ جب تک آگے اس کو چلتی نہ کر دینا وہاں تک ان کو آگے کا کھانا ہجم نہیں ہو۔ تو ان لوگوں نے پورے مارکیٹ میں، پورے بازار میں، پورے مکہ میں چرچا شروع کر دیا کہ ان کے پاس جو شیطان نعوذ باللہ آتا تھا اس نے بند کر دیا، ان کا خدا ان سے ناراض ہو گیا، ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، جس کی شروع کی پہلی 2 آیتوں میں قسم کھائی گئی ہے۔ اب یہ قسم کھانا اور اس کے پیچھے کیا مطلب چھپا ہوا ہے وہ میں نے گزشتہ آپ کو بتلا دیا تھا۔ اب اس کا خود دوسری اور باتیں سمجھ لیتے ہیں۔
قسم ہے دن کی اجالے کی، چاش کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا ہے نہ اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ بس اللہ نے اتنا کہہ دیا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وما قلی، نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ تو جیسے دن اور رات کا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ دن آتی ہے رات آتی ہے، دنیا میں ایسا عدل بدل ہوتا رہتا ہے، ایسے وحی کا سلسلے کو بھی ایسا ہی سمجھ لو کہ کبھی ہم نے مسلسل وحی نازل فرمائی، کبھی ہم نے روک لی۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا، یہ تو ایک نظام ہے۔ یہ اگر یہ اعتراض کر رہے تو انہوں نے وحی کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے، وہ اس میں ان کی غلطی ہے۔ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے۔ یہاں علماء نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے، وہ ہمارے کو سمجھنے کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کیفیت میں بدلاؤ آیا۔ کبھی آپ تہجد میں اٹھتے تھے، اکثر اٹھتے تھے، اور کچھ دن آپ نہیں اٹھے۔ حضرت جبرائیل آتے تھے، کچھ دن نہیں آئے۔ تندرست تھے، کچھ دن بیمار ہو گئے۔ یہ کیفیت میں چینجز آیا۔ تو کیا انسان کی کیفیت میں چینجز آنا یہ اللہ کے ناراضگی کی دلیل ہے؟ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو نماز میں اتنا دل لگتا ہے کہ اندر کی کیفیت بن جاتی ہے، جذبات بن جاتے ہیں، بس نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے نا۔ کبھی نفلیں بھی پڑھنے لگتا ہے، تہجد میں بھی اٹھ جاتا ہے۔ تھوڑے دن کے بعد پھر وہ کیفیت بدل گئی، پھر تو نہ نماز میں جی لگتا ہے، فرض پڑھ کے بس اپنا کام ہو گیا، نہ کبھی قرآن اٹھاتا ہے، نہ ذکر میں مزہ آتا ہے۔ کبھی آدمی ایک دم نروس ہو جاتا ہے تو اس کو ان ساری چیزوں میں بہت دل لگنے لگتا ہے۔ تو یہ کیفیت میں بدلاؤ ہوتا رہتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ جو کیفیت میں بدلاؤ ہوتا ہے نا انسان کی اندر کی حالت میں، وہ حالت جو ہے نا وہ غیر اختیاری چیز ہے۔ یعنی جس کیفیت پر انسان کا کوئی اختیار اور اس کا بس نہیں ہے، غیر اختیاری یعنی جو انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ ایک اللہ کی طرف سے کہ کبھی کیفیت کیسی ہو گئی کہ جس میں اس کو عبادتیں کرنے کا بہت دل چاہ رہا ہے، پھر کبھی ایسی کیفیت ہو گئی کہ بس اس کو کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں فیصلے وہ ان غیر اختیاری اعمال اور غیر اختیاری کاموں پر نہیں ہوتے، اللہ کے یہاں فیصلے اختیاری کاموں پر ہوتے ہیں۔ اختیاری کام کا کیا مطلب؟ جو تیرے بس میں ہے، جو تیری ذمہ داری ہے، جو تیرے اوپر فرض ہے، وہ تو کر، اس پر ہمارے یہاں فیصلے۔ نماز پڑھنا تیرا فرض ہے، بس تو وہ کر، تیرے کو مزہ آوے کہ نہ آوے، تیری کیفیت بنے کہ نہ بنے۔ حرام سے بچنا یہ تیرا فرض ہے، اس میں تیرے کو مزہ آوے کہ نہ آوے، تیری کیفیت بنے کہ نہ بنے۔ تلاوت تیری ذمہ داری ہے، تجھ پر واجب ہے، تو کر، چاہے تیرے اندر کی کیفیت بنے کہ نہ بنے، تیرے کو مزہ آوے کہ نہیں آوے، تیرا دل لگے کہ نہ لگے۔ تو اللہ کے یہاں فیصلے جو ہوتے ہیں نا اختیاری اعمال پر ہوتے ہیں۔ غیر اختیاری کیفیت وہ تو انسان کا دل ہے۔ دل کو عربی زبان میں دل ہے نا، دل اس کو کہتے ہیں قلب۔ عربی زبان میں دل کو کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ جیسے کہ لیطمئن قلبی، قرآن کریم میں بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جاوے۔ تو قلب کے معنی جو ڈکشنری میں آتے ہیں عدلنے بدلنے والی چیز۔ کیا؟ عدلنے بدلنے والی چیز۔ کیونکہ دل کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا، اس میں بدلاؤ آتا رہتا ہے۔ کبھی انسان ایک دم خوش مزاج ہو جاتا ہے، کبھی کچھ نروس ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو انسان کی اندر کی جو کیفیت بدلتی ہے نا، وہ خارجی حالت کی وجہ سے بدلتی ہے۔ باہر کے حالات اس کے اوپر اثر کرتے ہیں۔ جیسے خدا نخواستہ کوئی ایسا اپنے گھر میں، اپنے رشتہ دار میں ایسا کوئی حادثہ ہو گیا تو ایک دم کیفیت بدل گئی، ایک دم کیا ہو گئی؟ کیفیت بدل گئی۔ پھر آدمی کو بس یوں کہ رونے کا من کرتا ہے، رونے کو جی چاہتا ہے، جیسے کہ
بس رونے کا ہی من، جیسے کتنے اکثر عورتیں کہتی ہیں بس رونے کا ہی من کرتا ہے، تو وہ اندر کی کیفیت کو باہر کے حالات جو ہے نا انسان کے دل پر اثر کرتے ہیں، وہ کیفیت پھر کبھی تھوڑے دن گزرتے تو کیفیت چلی جاتی ہے. یا جیسے کبھی انسان پر خدا نخواستہ کوئی بیماری آ گئی تو اس کی کیفیت بدل گئی، اندر کے ایک دم نروس ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا دیکھو رپورٹ کرانا پڑے گا، تو جب سے ڈاکٹر نے کہا تب تک رپورٹ کا ریزلٹ نہ آ جاوے وہاں تک اس کے اندر کیا رہتی ہے، ایک انقباض رہتا ہے، کیفیت بدل. پھر جیسے رپورٹ سامنے آ گیا اللہ سب نارمل ہے تو پھر ایک دم خوش و خرم، پھر وہ کیفیت میں آنن فانن بدلا، وہ چینجز ہو جاتا ہے. یہ انسان کی کیفیت. بیوی کے ساتھ بالکل ہنسی مذاق سے رہ رہا تھا، بیوی سے محبت بھی بڑھ رہی تھی اور یہ سب گھمانا پھرانا، ایک دم سے اچانک سے کچھ بات ہو گئی، کس کو اس کی بات بالکل ناپسند آ گئی تو ساری وہ کیفیت ایک دم سے ختم ہو گئی. اب وہی بیوی سے نفرت ہونے لگی، اس کے اوپر بار بار غصہ آنے لگا. پھر تھوڑے دن گزرتے کہ اسی سے جس سے نفرت کرتا تھا، جو اس کو پسند نہیں آتی تھی، پھر اب اسی سے محبت کرنے لگتا ہے. تو یہ انسان کے دل کی جو کیفیت ہے نا وہ ایک حالت پر نہیں رہتی، وہ اس میں چینجز آتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو یوں کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے اندر کی کیفیت میں جو بدلاؤ آتا رہتا ہے نا، اس پر تمہارا بس ہی نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں فیصلے نہیں ہوتے، وہ تو تمہارے غیر اختیاری چیز ہے، وہ تو کبھی آیا کبھی چلا گیا. کبھی تم کو کوئی چیز کا ٹینشن آ گیا تو ایک دم سے تمہاری کیفیت بدل گئی. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم اختیاری کام ہے وہ تم کرتے کہ نہیں، ہمارے یہاں فیصلے اس پر ہے. تمہارے پر کیسی بھی حالت کیوں نہ آ جاوے، کبھی آدمی کا خدا نخواستہ کاروبار میں ایسا بڑا ٹینشن آ جاتا ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے. کوئی ٹینشن آ گیا تو کیفیت بدل گئی اندر کی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ساری حالات میں چاہے تم اچھے ہو یا برے ہو، تندرست ہو بیمار ہو، ہمارے حکم پورا کرتے کہ نہیں، تمہیں اس میں دل لگے کہ نہیں. ہمارے فیصلے ہمارے حکم کی بجا آوری پر ہوتے ہیں، ہماری نافرمانیوں سے بچنے پر ہوتے. تمہارے اندر کیا بنتا ہے، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی تمہیں دل لگتا ہے نہیں لگتا ہے، کبھی تم نروس ہو جاتے ہو، کبھی تم خوش و خرم ہو جاتے ہو. یاد رکھنا اس پر ہمارے یہاں فیصلے نہیں ہے. کس چیز کے فیصلے؟ اس چیز کے فیصلے نہیں ہے کہ اگر تم کو مزہ نہیں آتا تو ہم یوں سمجھو کہ ہم تم سے ناراض ہے. ایسا نہیں ہے. کوئی آدمی خدا نہ خواستہ اس کے کام بنتے ہی نہیں ہیں، بگڑتے جاتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے. اندر کی کیفیت بنتی نہیں ہے، خوش و خرم رہتا ہی نہیں ہے. وہ ایک ٹینشن جاتا ہے دوسرا آتا رہتا ہے. تو اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی. یہ جو تمہاری اندر کی کیفیت بنتی رہتی ہے نا، عدلتی بدلتی رہتی ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا. اللہ کی رضامندی اور اللہ کی ناراضگی تو اس کے کرنے نہ کرنے پر ہے، اس کی حکم کی بجاوری پر ہے، اس کے حکم کے توڑنے پر ہے. یہ بتلانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ کہ تم جو ہے نا یہ دیکھو کہ تم جو کچھ تم پر کیوں نہ آ جاوے، اللہ تمہاری اندر کی کیفیت میں کتنا بدلاؤ آتا رہتا ہے، اس پر ہمارے یہاں کوئی فیصلے نہیں ہے. اس سے ایسا یہ مت سمجھو کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا. انبیاء علیہ السلام کو تو بہت زیادہ آزمائشوں میں رکھا گیا، ان پر اچھے احوال بھی آئے. سلیمان علیہ السلام نے حکومتیں کی ہے، داؤد علیہ السلام نے حکومت کی ہے. ہاں، فرعون موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی پوری حکومت کو توڑ کے رکھ دیا. یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، پھر وہیں سے وہ وزیر خزانہ بنے اور پھر وہیں سے وہ حاکم بن گئے. الگ الگ احوال آئے ہیں. یہ سارے احوال کا عدلنا بدلنا، بھائی یہ تو دنیا کی، یہ اسی کو تو دنیا کہتے ہیں. یہ اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے. اللہ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اپنے تو کام ہوتے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہو سکتا اللہ اپنے سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ اپنے سے ناراض ہو گیا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. اور تمہارے اندر کی کیفیت ہے وہ عدلتی بدل. اللہ تم سے راضی ہے تو یہ اس کو پرکھنا ہے. یہ دیکھو کہ جیسا بھی تم پر کیوں حال ہے، کبھی تم بہت خوش ہو، یہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہے وہاں سے بھی آ رہا ہے، کچھ پھیٹ پھاٹ تندرست، لیکن اس سب چیزوں میں بھی تم اللہ کا حکم پورا کرتے کہ نہیں، تو اللہ تم سے راضی ہے. اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم اللہ کے حکم پورا نہیں کرتے، اللہ تم سے ناراض ہے. یہ دیکھو، یہ اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کو پرکھنے کی دلیل ہے. یہ کیفیت بدلنا یہ اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ اس آیت میں ہم کو سبق دیا گیا کہ
ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے۔ ایک تو اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے جو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت اچھی ہے۔ یہاں آپ کو لوگ ستا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ کے کام نہیں بن رہے، ٹینشن نہ لو۔ ایک زندگی ہم نے رکھی ہے جس میں آپ کے لیے خوشی ہی خوشی ہو، جو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگی، وہاں پہنچیں گے سارے غم بھول جائیں گے۔ ایک تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری جگہ اللہ نے اس کو ذکر بھی کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے غم، حزن جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اردو میں تو ہم ترجمہ ایک ہی کرتے ہیں، نہ کوئی اس کو خوف ہوگا نہ کوئی وہ غمگین ہوں گے۔ عربی میں اس میں تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے۔ خوف کہتے ہیں آگے آنے والے واقعے سے ڈرنا، آگے آنے والے واقعے سے، جیسے کسی کو یوں کہا گیا حکومت کا کوئی وارنٹ آ گیا کہ اب تم کو خدا نہ خواستہ پولیس پکڑنے آنے والی ہے، تو آنے والے واقعے کا خوف اس کو ستا رہا ہے، اب کیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں خوف۔ اور حزن، غمگین ہونا، کہ گزشتہ کوئی واقعہ ہو گیا اس کو یاد کر کے آدمی غم میں آ رہا ہے۔ آدمی اچھے اچھے کھانے پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایسا واقعہ یاد آ گیا تو کھانے کا مزہ ہی پھیکا ہو جاتا ہے، دل کھٹا، جیسے کہ تو نے میرا دل کھٹا کر دیا، اچھے موڈ میں تھا، ایک دم اچھے موڈ میں تھا، کسی نے کوئی ایسی پہلے واقعے کی، پہلے زمانے کی کوئی بات یاد دلا دی، کہتے یار تو نے میرا دل کھٹا کر دیا، دل کیا کر دیا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، نہ ان کو کوئی آگے آنے والی واقعے کا کوئی خوف ہوگا، نہ ان کو پچھلے واقعہ کوئی ستائے گا، بالکل مزے ہی مزے میں ہوں گے۔ تو خیر بہرحال یہ اللہ نے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آنے والی زندگی بعد والی زندگی سے بہت اچھی ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے، آپ غم نہ کرو، آپ فکر مند نہ ہو، یہ آپ کو ستا رہے، یہ جو آپ کو ستا رہے نا، یہ جو آپ کے دشمن بنے ہیں، یا تو یہ دشمن خود ختم ہو جائیں گے، یا یہ کہ یہ دشمن ہی آپ کے جانثار صحابہ بن جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جتنے مکہ میں اکثر جنہوں نے آپ کو ستایا وہ بعد میں جا کے آپ کے جانثار صحابہ بنے اکثر، تو پھر آپ پر جان لوٹانے والے بن گئے۔ جنہوں نے ایک زمانے میں آپ کو بڑا ستایا، آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، یہ اللہ کہہ رہا ہے آپ غم نہ کرو، یہی لوگ کسی زمانے میں آگے جا کر آپ پر جان نچھاور کرنے والے ہوں گے۔ ابھی تھوڑے دن صبر کی بات ہے، بس صبر کر لو۔ ایسا ہوتا ہے بہت ساری مرتبہ، آدمی کی ایک عمر ہوتی ہے نا، تو اس میں جا کر لوگ اس کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اس کو ستاتے، اس کی کوئی مارکیٹ میں ویلیو نہیں ہوتی ہے، خاندان والے بھی کبھی اس کو تکلیفیں پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ پھر کسی زمانہ آگے جا کے ایسا ہوتا ہے تو وہ پورا خاندان ہی اس کے فیصلے پہ چلتا ہے، پہلے سب اس کو توڑنے کی فکر میں رہتے تھے، کوئی اس کی بات سنتا نہیں تھا، اس کی بات کہیں چلتی بھی نہیں تھی، لیکن پھر آگے ایسا کوئی حالات بدلتے ہیں کہ پھر سارے کے سارے خاندان والے، ساری سوسائٹی اس کے پاس آتی ہے، اس کے فیصلے پہ سب چلتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے دنیا میں، بہت ساری مرتبہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا آگے جو دن آنے والے ہیں نا، یہ پچھلے دنوں کے مقابلے میں بہت اچھے ہوں گے، بس تھوڑے دن کی بات ہے، آگے آپ دیکھتے جاؤ گے کہ آپ کو کیا کیا ہم نعمتیں دیتے ہیں۔ ایک ہی ہے مطلب اس کا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ہم آپ کو اتنا دیں گے، یہ اللہ کی اپنے محبوب سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ اے نبی آپ راضی ہو جائیں گے۔ عجیب بات ہے، ایک تو یہ کہ بھائی اللہ دے مجھے اور آپ کو دے تو ہم راضی ہو گئے، ہمارا کام ہو گیا، اللہ ہمارا کام ہو گیا۔ یہ اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ آپ کیا ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امت جہنم سے نہ نکالا جاوے، میں تب تک راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس آیت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تب تک راضی نہیں ہونے والا جب تک کہ میرا آخری امتی کہاں سے نہ نکالا جاوے، جہنم سے نکال کر جنت میں نہ پہنچ جاوے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ کو راضی کر دیں گے، آپ نے فرمایا ہم ہوتے ہیں نا کہ میرا ہو گیا بس، اپنے خوش، اپنے گھر والے خوش، بس آپ نے امت کو یاد کر دیا کہ نہیں، میں تب تک راضی نہیں ہوں جب تک میری امت کا ایک آدمی بھی جہنم میں میرے کو خوشی نہیں ہے، میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں میرے کو خوشی نہیں۔ اور میرے کو خوشی کب ہوگی؟ جب آپ نے فرمایا کہ جب آخری بندہ بھی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ پہنچ جاوے۔ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آگے کی کچھ آیتیں ہیں اس کی انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کر دوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلى الله تعالى النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔